میں ہوں فضل قاسم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ چی گویرا کون تھا؟ ایک سیاح کیسے انقلابی لیڈر بنا اور آج تک یاد کیا جاتا ہے؟ امریکہ جیسا طاقتور ترین ملک چی گویرا سے کیوں ڈرتا تھا اور اس کی مخبری ایک بکریاں چرانے والے چرواہے نے کس عجیب وجہ سے کی تھی؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو دنیا کے عظیم انقلابی لیڈر چی گویرا کی زندگی اور انتہائی دردناک موت کی داستان سنائیں گے، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، چی گویرا ارجنٹائن کا ایک انقلابی لیڈر تھا۔ وہ 14 جون 1928 کو ارجنٹائن میں پیدا ہوا۔ چی گویرا بچپن سے ہی دمے کا مریض ہونے کے باوجود ایک بہترین کھلاڑی تھا اور شطرنج کا بھی شوقین تھا۔ اپنی نوجوانی میں وہ کتابوں کا بہت زیادہ شوقین تھا۔ اس کی خوش قسمتی کہ اس کے گھر میں 3000 سے زائد کتابوں پر مشتمل ذخیرہ موجود تھا، جس سے اس نے اپنے علم میں بہتر اضافہ کیا۔ ناظرین، چی گویرا بنیادی طور پر میڈیکل کا طالب علم تھا۔ تعلیمی کیریئر کے دوران ہی اس کے اندر سیاحت کا شوق پیدا ہوا اور 1950 سے لے کر 1953 تک اس نے جنوبی امریکہ کو 3 بار اپنی سیاحت کا مرکز بنایا، جس میں پہلے 1950 میں اسے سائیکل پر تنہا 4500 کلومیٹر کا سفر براعظم کے جنوب سے شمال کی جانب طے کیا۔ پھر دوسرا سفر اس نے 1951 میں موٹر سائیکل پر طے کیا، جو تقریباً دگنا لمبا یعنی 8000 کلومیٹر تھا۔ تیسرا سفر اس نے 1953 میں کیا۔ تینوں بار اس نے متعدد ممالک جیسے چلی، پیرو، پاناما، برازیل، بولیویا اور کیوبا وغیرہ کراس کیے۔ اس سفر کو موٹر سائیکل جرنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس پر کئی کتابیں اور خود اس کی یادداشتیں چھپ چکی ہیں اور ایک فلم بھی اسی نام سے بن چکی ہے۔ ناظرین، اس سفر کے دوران چی کا مشاہدے میں جہاں بے پناہ اضافہ ہوا، وہیں جب وہ دیہاتوں اور چھوٹے چھوٹے شہروں اور قصبوں سے گزرا تو وہاں کے رہنے والے باشندوں کے حالات زار، غربت اور بھوک اور بیماریوں نے اس کی آنکھیں کھول دی۔ وہ غریبوں کے لیے بہت حساس دل رکھتا تھا اور اس مشاہدے سے اس نتیجے پر پہنچا کہ تقریباً تمام جنوبی امریکہ اس وقت کٹپتلی حکمرانوں کے زیر تسلط ہے اور ان کی آڑ میں سرمایہ دارانہ نظام یہاں جڑ پکڑ رہا ہے، جس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ امریکہ خود ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا یہ دونوں یعنی سرمایہ دارانہ نظام اور اس کا سرپرست امریکہ کبھی بھی غریبوں کا دوست نہیں ہو سکتے اور ان کے تسلط سے اس خطے کو آزاد کرانے کے لیے اسے اپنی تعلیم اور سیاحت چھوڑ کر انقلابی راہ اپنانا پڑے گی۔ ناظرین، یہاں سے ہی اس کا انقلابی سفر جاری ہوا۔ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور لوگوں کے لیے نکل پڑا۔ ناظرین، اس کے بعد لوگوں کو آزادی دلوانے اور امریکہ کے تسلط سے نکالنے کے لیے چی گویرا اگلے 13 برس کی زندگی غالب کے اس مصرعے میں ڈل گئی کہ میری رفتار سے باغے ہے بیاباں مجھ سے۔ ناظرین، چی گویرا اپنی انقلابی جدوجہد کے ساتھ زندگی سے بھرپور ایک ایسا شخص تھا جو رگبی اور شطرنج کا کھلاڑی، فوٹوگرافر، موٹر بائیک رائڈر، ایک لکھاری بھی تھا۔ یوں تو وہ ڈاکٹر بھی بن چکا تھا، مگر اسے گوریلا جنگجو کے طور پر وہ لافانی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی جس کا دوران تعلیم اس نے خود بھی تصور تک نہیں کیا تھا۔ ارجنٹائن کے شہری چی گویرا کی انقلابی خدمات کے طور پر انقلاب کے بعد اسے کیوبا کی شہریت دی گئی۔ انقلابی عدالت کا سربراہ بنایا گیا جس نے سینکڑوں انقلاب دشمن کو سزائے موت دی اور پھر اسے عام عہدے اور وزارت کا قلمدان سونپا گیا، مگر اختلافات کے بعد وہ کیوبا کی شہریت واپس کر کے کانگو میں انقلابی جدوجہد کے لیے روانہ ہو گیا، تاہم وہاں کے باغیوں سے مایوس ہو کر چند ماہ بعد ہی واپس آ گیا۔ ناظرین، چی گویرا نے فیڈل کاسترو سے مل کر امریکہ نواز کیوبیائی حکومت کا تختہ الٹنے اور گوریلا جدوجہد کے ذریعے انقلاب لانے کی جدوجہد میں اس طرح حصہ لیا جیسے وہ اس کا آبائی سرزمین ہو۔ وہ ہر اس جگہ لڑنے گیا جہاں ظلم ہو رہا تھا۔ بعد میں وہ فرانس، چین، شمالی کوریا، مصر، الجزائر سمیت 7 نو آباد امریکی ممالک پر گیا اور وہاں کی قیادت کو اپنا فلسفہ سمجھاتا رہا۔ 1965 میں وہ کیوبا لوٹا اور 2 ہفتے بعد اچانک منظر عام سے غائب ہو گیا اور اس کے بعد چی گویرا کی موت کی خبر آئی۔ ناظرین، اسی دوران امریکہ چی گویرا سے انتہائی خوفزدہ ہو گیا تھا اور اسے ختم کرنا چاہتا تھا۔ 7 اکتوبر 1967 کو ایک صبح مقامی مخبر نے قریبی فوجی اڈے پر چی اور اس کے ساتھیوں کے ٹھکانے کی اطلاع امریکہ کو دی۔
جس پر فوج حرکت میں آ گئی۔ امریکن CIA جو کانگو سے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی تھی، اس آپریشن میں بویلین افواج کی بھرپور مدد کر رہی تھی۔ پھر پلان بنا کر چی اور اس کے ساتھیوں کے گرد پہاڑیوں میں گھیرا تنگ کیا گیا۔ تقریباً 1800 فوجیوں نے اس مشن میں حصہ لیا۔ CIA انہیں گائیڈ کر رہی تھی۔ چی اور اس کے ساتھیوں نے اگرچہ مقابلہ کیا مگر وہ کم تھے، جلد ہی مارے گئے۔ جب چی زخمی اور گرفتار کر لیا گیا، پھر اسے پوچھ تاچھ کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا، جہاں اگلے روز شام تک اس پر کئی بار کوشش کی گئی تاکہ وہ منہ کھول دے، مگر بقول ایک فوجی کے زخمی ہونے کے باوجود چی بالکل مطمئن بیٹھا ہوا تھا اور کسی گھبراہٹ کے بغیر سب سے آنکھیں ملا کر انہیں گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک اور اس کے چہرے پر ایسا روپ تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس سے صحیح نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ آفیسر آ جا رہے تھے اور اس سے پوچھ تاچھ کر رہے تھے مگر وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ البتہ اس نے اپنے لیے تمباکو ضرور طلب کیا جو میں نے اسے فراہم کیا۔ اس پر وہ کافی خوش ہوا اور میرا شکریہ بھی ادا کیا۔ پھر جب 2 دن تک اس پر مغز ماری کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا تو اس کی رپورٹ صدر کو دے دی گئی، جس نے کسی ممکنہ پریشر سے بچنے کے لیے اس کی فوراً موت کا حکم صادر کر دیا۔ CIA چاہ رہی تھی کہ اسے پاناما منتقل کیا جائے تاکہ وہاں ان کی اسپیشل ٹیم اس کی مزید تفتیش کرے، مگر صدر کو ڈر تھا کہ اگر وہ فرار ہو گیا تو شاید پھر ہاتھ نہ آئے اور اس کی حکومت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ لہٰذا اس نے حکم دیا کہ چی گویرا کو ختم کر دیا جائے۔ آرڈر کی تکمیل کی گئی اور اسی شام ایک شرابی جلاد فوجی کو چی گویرا کے سامنے لایا گیا جو جنگ میں اپنے 3 ساتھی کھو چکا تھا، اور اسے چی کو مارنے کا حکم دیا گیا۔ جب وہ چی کے سامنے پہنچا تو چی نے اسے بہت اکسایا۔ چی چاہتا تھا کہ اس کی موت آسان ہو جائے، مگر شرابی جلاد نے پلان کے مطابق آڑی ترچھی 9 گولیاں چی پر برسائیں اور اسے بڑی اذیت ناک موت سے دوچار کیا۔ ناظرین، ان کا منصوبہ یہ تھا کہ چی کو واپس اسی مقام پر پھینک کر بعد میں اعلان کیا جائے کہ وہ مقابلے میں مارا گیا، تاکہ اس طرح ٹرائل نہ کرنے کے الزام سے بچا جا سکے۔ ناظرین، چی گویرا کو مرے کئی دہائیاں گزر چکی ہیں مگر وہ ابھی تک لوگوں کے دلوں میں اصول قابلیت، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بغاوت اور انقلابی سوچ کی وجہ سے گھر کیے ہوئے ہے۔ اس کی یہ مشہور تصویر اور آئیکن 1960 میں کھینچی گئی ہے، غالباً دنیا میں سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی تصویر ہے جو تقریباً ہر جگہ دکھائی دیتی ہے، اور میں یہ دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے ضرور یہ آئیکن دیکھا ہوگا، خصوصاً ان ممالک میں جہاں انقلابی تحریکیں چل رہی ہیں۔ ناظرین، عظیم انقلابی لیڈر چی گویرا کی مخبری اور گرفتاری کے حوالے سے ایک عجیب بات آپ کو بتاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انقلابی لیڈر چی گویرا کو دشمنوں نے پکڑا تو مخبر ایک چرواہا اور مقامی باشندہ تھا۔ مخبر چرواہے سے پوچھا گیا کہ تم نے اس کی مخبری کیوں کی اور امریکہ سے اس کے کتنے پیسے لیے؟ وہ تمہارے حقوق اور آزادی کے لیے لڑ رہا تھا۔ چرواہے نے انتہائی عجیب بات کہی۔ اس نے کہا کہ میں نے مخبری اس لیے کی کہ باغی چی کی گولیوں کی آواز سے میری بکریاں ڈر جاتی تھیں۔ ناظرین، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بے حس قوم کا خیر خواہ ہونے بھی خودکشی ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔